اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکریم وهو الصدیق الأکبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتین وإمام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخرون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا. صلوات على محمد وآل محمد صلی علی محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے جس نے روز عرفہ اور روز جمعہ کو ہمارے لیے جمع فرمایا تھا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات یہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، آج انتہائی بابرکت اور مقدس دن پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے. آج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے. ایک سوال آپ کی خدمت میں قائم کرتا ہوں کہ اس دن کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسے یوم عرفہ کا نام دیا گیا؟ یہ عرفہ کس چیز کا نام ہے؟ سامعین محترم، اس کے پیش نظر کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس بات کا مطلب آ جائے اور یہ بات واضح اور کلیئر ہو جائے کہ اس دن کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں. روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے، صحابی ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے، اور روایت میں 2 دنوں کا انہوں نے مطلب بتایا. 2 دن ہیں ہمارے پاس، 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کو اصطلاح میں کہتے ہیں یوم ترویہ، ٹھیک ہے، مشکل نام ہے، یوم ترویہ. اور 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ. 8 کو کہتے ہیں یوم ترویہ اور 9 کو کہتے ہیں یوم عرفہ. ان دونوں کی مصلیت ہے. وجہ ہے کہ کیوں یوم ترویہ کہتے ہیں اور کیوں یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ پوشیدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ روایت بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نبی خدا، جن کا لقب ہے شیخ الانبیاء، خلیل خدا، پروردگار عالم کے دوست، اور ہمارے پیغمبر کے بعد سب سے افضل نبی، علماء کا یہ نظریہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں اور اسے ذبح کر رہے ہیں. جب یہ خواب دیکھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیسا خواب تھا، میں نے اپنے بیٹے کو ہی خواب میں ذبح کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے. اب دیکھیے، ہمارا خواب اور نبیوں کا خواب تو برابر نہیں ہے. ہمارے خواب جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو بعض اوقات بیتوں کے خواب ہوتے ہیں، اور ہم اس طریقے سے خواب دیکھتے ہیں، اور ہمارے خواب جو ہے وہ بعض اوقات اس کا کچھ مطلب بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے خواب حجت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خواب میں پروردگار عالم ہمیں مسلسل کوئی پیغام دیتا رہو، لیکن جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کو پیغام دینے کا ایک طریقہ یہ کہ پروردگار عالم خواب میں کوئی پیغام پہنچاتا ہے اور خواب کے ذریعے سے پھر امتحان لیا جاتا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اور گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. تو انہوں نے وہ جس رات خواب دیکھا، پورا دن انہوں نے سوچ وچار میں گزارا کہ یہ خواب کا مطلب کیا ہے، پروردگار عالم مجھے پیغام کیا دینا چاہتا ہے، آیا واقعی میں مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے خواب کا. تو انہوں نے پورا دن سوچ وچار میں گزارا، غور و فکر میں گزارا،
اور عربی زبان میں غور و فکر کرنے کو، سوچ بچار کرنے کو کہتے ہیں تربیہ، ٹھیک ہے، یعنی سوچ بچار کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے پورا دن، 8 ذی الحجہ کا دن تھا وہ، اور جب انہوں نے پورا دن سوچ بچار میں گزارا، غور و فکر میں گزارا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، تو غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں تربیہ، لہذا 8 ذی الحجہ کا نام پڑا یوم تربیہ، ٹھیک ہے، سوچ بچار کرنے والا دن، جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام نے پورا دن سوچ بچار کیا۔ جب پورا دن غور و فکر کرنے میں گزرا، اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ خواب دیکھا 9 ذی الحجہ کی رات کو، یعنی کل کی رات جو شب عرفہ گزر گئی، اس رات خواب دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر کیا خواب میں دیکھا؟ پھر وہی منظر دیکھا کہ اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ذبح کیا ہے اور ان کے گلے پر چھری چلائی۔ تو جب انہوں نے دوبارہ یہ منظر دیکھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ دوسری مرتبہ یہی پیغام ملنا خواب کے عالم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اولاد کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار عالم نے کئی طریقوں سے امتحان لیے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مال کا بھی امتحان ہوا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جان کا بھی امتحان ہوا ہے، اور یہ وہ مرحلہ تھا جب اولاد کا امتحان ہے۔ جان سے زیادہ سخت ہوتا ہے، مال سے زیادہ سخت ہوتا ہے جان کا امتحان، اور اپنی جان سے زیادہ سخت ہوتا ہے اولاد کا امتحان۔ اب اولاد کا امتحان یہ ہے کہ گلے پر چھری چلا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے جناب اسماعیل کی خدمت میں، اور جناب اسماعیل کی خدمت میں آ کر ایک بات کی جسے پروردگار عالم نے قرآن میں کوٹ کیا۔ ایک اور سوال دیا کریں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں وجہ بیان کر رہا ہوں 8 ذی الحجہ کو یوم تربیہ کیوں کہتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ تو 8 ذی الحجہ کو یوم تربیہ اس نے نام دیا کیونکہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور پورا دن سوچ بچار کیا اس خواب پر، تو کلام عرب میں تربیہ کو کہتے ہیں سوچ بچار کرنا، اس لیے 8 ذی الحجہ کو کہا یوم تربیہ۔ 9 ذی الحجہ کو جب دوبارہ یہی خواب دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، آئے جناب اسماعیل کی خدمت میں، اور پروردگار عالم نے اس واقعے کو قرآن میں کوٹ کیا۔ آ کر جناب اسماعیل سے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں قالا یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے لال، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور میں تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ تم کیا دیکھتے ہو؟ تمہاری کیا رائے ہے اس میں اور تمہارا کیا فیصلہ ہے اس میں؟ تو فوراً جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر، بابا جان جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے اور اسے کر دیجیے اور اسے انجام دے دیجیے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اس معاملے میں، آپ اپنے خواب کو پورا کیجیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ یہ خواب دیکھا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا اور پہچان ہو گئی کہ اب مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور یہ امتحان ہے پروردگار عالم کا، تو عربی زبان میں پہچاننے کو، سمجھنے کو کہتے ہیں عرفہ، پہچان لینا۔ تو اس لیے 8 ذی الحجہ کو کہا گیا یوم تربیہ، اور 9 ذی الحجہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب کا مطلب سمجھ میں آیا اور خواب کے مطلب کو پہچان گئے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ تسمیہ ہے کہ کیوں جو ہے وہ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کئی اور وجوہات بھی یوم عرفہ کو عرفہ کہنے کی کہ اس دن جناب آدم علیہ السلام نے جناب حوا کو پہچانا تھا، اس دن پروردگار عالم نے امیر المومنین کی ولایت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی تھی اور لوگوں کو معرفت کروائی تھی، یہ بھی ایک مطلب ہے روایت میں۔ اسی طریقے سے یہ بھی مطلب ہے کہ اس دن لوگ اپنے گناہوں کو پہچانتے ہیں اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو پہچاننے کو کہتے ہیں عرفہ، معرفت سے یہ نکلا ہے، لہذا یہ ساری وجہ تسمیہ ہے کہ کیوں یوم عرفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وجہ بیان ہوگی۔ آج کا دن انتہائی مقدس دن ہے اور بابرکت دن ہے، اور آج کے دن کا سب سے پسندیدہ عمل کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل پروردگار عالم نے جس کو سب سے زیادہ پسند کیا، موسٹ امپورٹنٹ عمل کیا ہے؟ استغفار۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کون سا عمل ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آج روزہ۔ روزے سے بھی زیادہ اور استغفار سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، لیکن میں امام کی کلام کی روشنی میں جو ہے وہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ زیارت امام حسین کی بہت زیادہ اہمیت ہے بھائی، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ چھٹے امام کا فرمان ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، چھٹے امام کا فرمان ہے آج کے دن کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے دعا، پروردگار عالم کو پکارنا، بس راز و نیاز کرنا۔ حتیٰ کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں نمازیں آج شارٹ کرنی پڑے نا، شارٹ کر دو، مختصر کر دو نماز، آج کا دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، دعا میں گزارو آج کا دن زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اہمیت ایسے سمجھ میں آئے گی، روزہ آج کے دن کا کتنا امپورٹنٹ ہے، مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی، بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں آج کا روزہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا روزہ ایک جہت سے مستحب ہے اور ایک جہت سے مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مستحب کس جہت سے؟ مستحب اس جہت سے کہ میں جو ہے وہ دعا میں طاقت رکھوں گا اور دعا ساری پڑھ سکوں گا، تو اس میرے لیے جو ہے وہ مستحب ہوگا۔ لیکن اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے دعاؤں میں کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، دعاؤں میں کوئی کمی آ جائے گی، روزہ رکھنا مکروہ ہے،
मकरू का मतलब है सवाब कम हो जाएगा, ये वो वाला मकरू नहीं है कि छोड़ दे तो बेहतर है, ये वो वाला नहीं है। याद रखिए जब भी इबादत में मकरू है इसका मतलब सवाब कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये रोजा रखेंगे तो सवाब में जो है कमी बात हो जाएगी, अब इस रोजे में जो है वो थोड़ा सा सवाब कम हो जाएगा अगर दुआओं में इंसान थक महसूस करे, दुआओं में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अच्छा, दुआओं में कॉम्प्रोमाइज किसी भी एतबार से हो, चाहे उसे क्वालिटी के एतबार से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या क्वांटिटी के एतबार से। बिलफर्ज अगर रोजा ना रखता तो 50 दुआएं पढ़ लेता, लेकिन अगर रोजा रख लेगा तो 30 दुआएं पढ़ेगा। हुक्म ये है शरीयत का, रोजा छोड़ो 50 दुआएं पूरी करना चाहिए, क्योंकि दुआ सबसे ज्यादा पसंदीदा है, रोजे को छोड़ो, ठीक है। एक बात या ऐसा लगता है क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो जाएगा कि बिलफर्ज अगर रोजा नहीं रखेंगे तो अमाल भी होते रहेंगे, दुआएं भी होते रहेंगी, साथ में चाय पानी चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चपड़ बपड़ करते रहेंगे, मुंह में मावे रहेंगे, पिचकारियां मारते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन दुआएं बड़ी कंसंट्रेट के साथ पढ़ेंगे और दुआएं परवरदिगार आलम की बारगाह में बड़ा जो है वो राज़ो नियाज़ करेंगे, ठीक है। शरीयत कहती है रोजा ना रखो, और रोजा रखने के बाद अगर रोजा रख लेंगे और दुआओं में जो है वो थोड़ी सी थकन महसूस होगी, सफे उलट उलट के देखेंगे अब कितने बाकी रह गए, अब जो है वो और कितनी देर के अमल रह गए, अब घड़ियां देख रहे हैं, बार बार थकन महसूस हो रही है, कॉन्सेंट्रेट हट रहा है, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है और बिलफर्ज जो है वो तवज्जो नहीं आ रही, खुशू नहीं आ रहा। शरीयत कहती है रोजा छोड़ो, दुआएं पढ़ो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंदीदा और बेहतरीन अमल आज का अरफा गिलास है वो है दुआएं, परवरदिगार आलम को पुकारना, ठीक है। आज के दिन के एतबार से उलमा किराम बयान करते हैं, बिलखुसूस मफातिहुल जनान में शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा ने बयान किया, वो कहते हैं कि आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन परवरदिगार आलम ने जूद और सखा का दस्तरखान बिछाया, अपनी सखावत का दस्तरखान परवरदिगार आलम ने लगाया। पूरा साल लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है, पूरा साल दर बदर भटकने से बेहतर है एक दिन निकाल लो और परवरदिगार आलम की बारगाह में जो मांगना चाहो मांग लो और तकदीरें तय कर लो। इससे भी आप अहमियत समझेंगे कि शब कदर जैसी रात पूरे साल में जो है वो कोई रात नहीं, ठीक है। शब कदर के बारे में मैंने आपकी खिदमत में बयान भी किया है कि अगर शब कदर में बिलफर्ज कोई इंसान ऐसा है जो माफ न किया गया और जिसे न बख्शा गया तो फिर उसके बारे में वो पूरा साल नहीं बख्शा जाएगा, सिवाय ये कि अरफा का दिन उसे मिल जाए, ठीक है। और अगर मैदान अरफात में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि मैदान अरफात में जाकर जो है वो अपने लिए गुनाहों की माफी मांगे, लेकिन अगर वहां नहीं पहुंच सका किसी वजह से तो फिर जिस मकाम पर है वहां पर परवरदिगार आलम से माफी मांगे। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम शब कदर की रात के बाद, यानी वो अरफा का दिन वो है कि जिस दिन परवरदिगार आलम माफ कर देता है, ठीक है। दुआओं का दिन, इस्तिगफार का दिन, तौबा का दिन, जूद और सखा का दस्तरखान बिछाया। परवरदिगार आलम चाहता है जो मांगना है मांग लो और तकदीर अपनी तय कर लो। और आज के दिन परवरदिगार आलम ने शैतान को जलील और ख्वार करके रख दिया, ठीक है। शैतान का मकसद पस्ती में धकेलना, शैतान का मतलब गुनाहों में मुब्तला करना, शैतान का मतलब जहन्नम की निचली वादियों में पहुंचाना। परवरदिगार आलम की करीबी देखिए, शैतान को जलील और ख्वार कर दिया और अपने बंदों को आज के दिन माफ कर दिया। और करीबी ये है परवरदिगार आलम की कि आज का दिन, जुमे का दिन और रोज़े अरफा दोनों जमा हो, ठीक है। जुमा वैसे ही मुबारक दिन है और अरफा भी आज परवरदिगार आलम ने हमारे लिए जमा फरमा दिया, लिहाजा इंतहाई मुतबर्रिक दिन है, लिहाजा दुआओं में कम से कम जो है वो कोताही न करें, कोशिश करें दुआओं में ये दिन गुजारे। होते रहेंगे काम सारा साल, होता रहेगा सब कुछ, होता रहेगा बिक्री, बिकते रहेंगे बाले, होता रहेगा सारा काम काज, लेकिन आज जो है वो परवरदिगार आलम की बारगाह में जो है वो राज़ो नियाज़ करे, मुनाजात करे, दो आंसू बह जाए परवरदिगार आलम की बारगाह में, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। लिहाजा वक्त निकालिए और यहाँ पर जो है वो ऐलान कर दूँ मैं 2:15 बजे इंशाअल्लाह इस मस्जिद में आमाल अरफा का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। अगरचे सारे आमाल हम नहीं कर सकेंगे, मुख्तसर तो जो है वो आपकी ज़बान में नहीं कहेंगे, लेकिन जो है वो 2.5 घंटे के 2-2.5 घंटे के जो है वो अमाल का दौरानिया रहेगा, लेकिन इसमें सारे अमाल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कुछ अमाल जो है वो हम करेंगे और कुछ दुआएं जो है वो पढ़ सकेंगे। लिहाजा जो आ सकता है वो आए, जो नहीं आ सकता किसी मजबूरी की बिना पर जहाँ मौजूद है वहाँ दुआ पढ़े और जो है वो कोशिश करके दुआओं को जो है वो आज के दिन जो है वो तर्क न करें। सलवात पढ़ेंगे हमारी तरफ आवाज़ बुलंद, अभी तो अमाल किए भी नहीं और इतना आप जो है थकन वाली सलवात पढ़े भाई। सलाम। अब सामईन मोहतरम आ जाइए, ये यौम अरफा के हवाले से 2-4 बातें जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर दी गई। अब आइए जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे थे वो मौजू था कि दरअसल अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कलाम मासूम की रोशनी में शिया कौन है और शिया किसे कहा जाता है। तवज्जो चाह रहा हूं इंतहाई, किसे शिया कहते हैं? अगरचे दावा सब करते हैं हम शिया, लेकिन कमाल ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम खुद कहें कि ये हमारा शिया है। उस वक्त कमाल होता है, उस वक्त जो है वो ये बात कमाल की कि अहले बैत अलैहिस्सलाम खुद कहे हाँ ये हमारा शिया है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के अगर आप कलाम को उठाकर देखेंगे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई उन्होंने कि हमारा शिया कैसे होना चाहिए। याद रखिएगा सामईन मोहतरम, अगर कोई इंसान किसी से उम्मीद लगाए
اور امید پر وہ سامنے والا پورا نہ اترے تو سامنے والے کا دل پہ جو ہے وہ چوٹ ضرور پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اور دل شکستہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کے اذان عالیہ قریب ہو جائے اور بات آپ جو ہے وہ تھوڑے بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ فرض کیجیے کوئی ماں باپ ہے اور ان کی اولاد ہے، صاحب اولاد اور جو بزرگان ہیں وہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ صاحب اولاد ہے، ان کی یہاں پر کوئی اولاد ہے اور انہوں نے ان کی پرورش کی اور اس طریقے سے پرورش کی اور اس ماحول میں پروان چڑھایا کہ اپنا پیٹ انہوں نے کاٹا ماں باپ نے، لیکن اپنے بچے کو ہر سہولت فراہم کی، ہر چیز ان کو جو ہے وہ ضرورت زندگی کے اعتبار سے انہیں مہیا کرتے رہے، دیتے رہے، ٹھیک، ہر چیز۔ لیکن آپ جانتے ہیں ماں باپ کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے تو ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، وہ کیا بات ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی جو ہے وہ یہ امید ہوتی ہے کہ جب یہ بالفرض ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہماری اولاد جب بڑی ہوگی تو بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوگی اور ہمارا جو ہے وہ دوسرا شانہ ہماری اولاد ہوگی، ہمارے ہر وقت کام آئے گی، ہماری خدمت کرے گی، یہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہوگی، امید لگا ہے۔ فرض کیجیے عین بڑھاپے کے وقت بیٹا منہ پھیر دے یا خدمت نہ کرے یا کوئی ایسا کام کرے جو ماں باپ کے دل پر جو ہے وہ چوٹ پہنچائے، تو چونکہ ماں باپ نے ساری زندگی امید لگا کے رکھی تھی لہٰذا اس امید کی وجہ سے انہیں زیادہ جو ہے وہ درد ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک بار ہوتا ہے کہ ماں باپ نے امید ہی نہیں لگائی تھی، ٹھیک ہے، بالفرض ماں باپ کے سوچنے کا زاویہ ہی غلط تھا کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ماں باپ جو ہے وہ بالفرض سوچنے کا زاویہ یہ ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ نہیں، ماں باپ نے پوری زندگی یہی جو ہے وہ امید لگا کر رکھی تھی اور اس کے بعد بالفرض جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ خلاف امید ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ چوٹ زیادہ پہنچتی ہے اور دل جو ہے وہ انسان کا زیادہ شکستہ ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ زیادہ دکھتا ہے اس وقت انسان کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اس پیرا میں جو ہے وہ اس مثال کے جو ہے وہ ذیل میں اہل بیت علیہ السلام کی مثال رکھیں۔ کلام معصوم کو اٹھا کر دیکھیں تو معصوم نے جو ہے وہ کلام کے انبار لگا دیے، ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے، وہ بات ہونی چاہیے، یہ بات، یہ کوالٹی اس میں ہونی چاہیے، ساری چیزیں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا بیان کر دی، ٹھیک ہے، امید لگائی۔ اب سوچیں قیامت کے میدان میں پہنچے، بالآخر حساب کتاب تو لینا اہل بیت نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام نے حساب کتاب لینا ہے، اللہ کے دل سے حساب کتاب کا معاملہ ہی اہل بیت کے ہاتھ ہے۔ حساب کتاب جب ہوگا مان لیا ہم نے کہ وہ شفاعت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اعمال نامہ ان کے سامنے آئے گا تو شرمندگی ضرور ہوگی، جو چھٹے امام نے بیان فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بننا، ٹھیک ہے، لہٰذا انسان کوشش کرے ان کی امیدوں پر پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو صفت بیان کر رہی ہے نا آپ کی خدمت میں، یہ صفت پورا اسلام ہے، یہ اگر ایک صفت ہے نا مطلب آپ اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ بھی ہیں، یہ ایک صفت ہے تو آپ دین اسلام میں بھی ہیں۔ اس صفت کے علاوہ گویا کسی کی صفت کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ساری صفت اسی میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ صفت بیان کی ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے بیان فرمایا شیعتنا، فرمایا ہمارے شیعہ کون ہیں؟ پہلی صفت مولانا نے بیان فرمائی المسلمون لامرنا، فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے امر کے آگے، ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کہا نا، جو آیت ہمیں یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں آدھا ترجمہ کرتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، بس یہاں تک جو ہے وہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے بھی تو پڑھی وسلموا تسلیما، اور ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ اور ان کے سامنے سر خم کر دو اور ایسے جھک جاؤ جیسے جھکنے کا حق ہے، ایسے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم اپنے آپ کو کرنے کا حق ہے۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ شاید کسی کے لیے مشکل لفظ ہو، تسلیم کسے کہا جاتا ہے؟ تسلیم کہتے ہیں اپنی مرضی کو ان کے سپرد کر دینا، وہ جو کہتے ہیں اس کے بعد چوں چرا نہ کرنا، انہوں نے جو کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے روایت کے دل میں، روایت جو ہے وہ یقیناً آپ نے سنی ہوگی، نتیجہ دینے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ چھٹے امام کا دور ہے اور امام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں چھٹے امام کا دور ہوتا جو بنو عباس کا تھا، اور اس دور میں سادات حسنی کو، امام حسن کی اولاد کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، سادات حسنی پر بہت زیادہ ظلم ہوا چھٹے امام کے زمانے میں، لہذا امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی جو ہے وہ رشتہ داروں کو، آپ کے سادات کو، آپ کے جد کی اولاد کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ باہر نکلیے، آپ جو ہے وہ قیام کیجیے، حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے کہا اچھا، امام نے کہا کتنے شیعہ ہیں ساتھ میں جو قیام کر رہا ہے، کتنے شیعہ ساتھ میں، کتنی ضمانت دیتے ہو؟ اب ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ جو دوسری روایت ہے اس میں جو ہے وہ مولانا نے جب پوچھا شیعہ کتنے تو اس نے کہا 50,000 روپے، مولانا نے 50,000 ہے، کم کرتا گیا 40,000 ہے، 30,000 ہے، 20,000 ہے، 10,000 ہے، کم کرتے کرتے 20 تک آ گیا، ٹھیک ہے۔ مولانا نے کہا کہ شیعہ سمجھتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ اب مفہوم میں کرو، شیعہ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جی مولا آپ کے چاہنے والے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کریں گے۔
مولا نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم جو ہے وہ ہمارا ساتھ دو گے یا درمیان میں چھوڑ کر چلے جاؤ. مولا حکم کیجیے. اب روایت آپ سب نے سنی. مولا نے کہا جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ, جلتا ہوا تندور میں بیٹھ جاؤ. اب اس کے جملے کیا تھے؟ مولا میرے بیوی بچے, مولا میرا گھر بار, مولا یہ تمام تر معاملات چھوڑ کر آیا ہوں. مولا جو ہے اس کی باتیں سنتے رہے. اب جو ہے وہ یہاں پر ایک پیغام بھی دیتا ہوں میں, آپ اپنا خود امتحان لیں اور سوچیں ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو امام اگر جان مانگ لے تو جان دے دے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے امام کے علاوہ کوئی جان مانگ تو سکتا نہیں ہم سے. ٹھیک ہے, بلکہ کوئی جان مانگے تو جان دینا بھی حرام. ٹھیک ہے, بالفرض اگر ماں باپ کہے جاؤ چھت سے کود جاؤ تو کودنا ہے کیا؟ نہیں کودنا ہے. مجتہد عالم بھی کہے گا جاؤ تو جا کر کودنا نہیں کودنا ہے. ٹھیک ہے, تو خوشی کیا رہے گی. لیکن جو ہے وہ اگر امام معصوم کہتے تو امام معصوم کی بات تو حرف آخر ہے, امام نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. اب آپ سوچیے اپنا امتحان خود لیں اور دیکھیں اگر امام کہہ دے کہ اپنی جان دے دو تو دے دیں گے یا نہیں دیں گے. اچھا شاید ہو سکتا ہے دل میں خیال ہے مولا کہیں گے تو دے دیں گے. زبانی کلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں. زبانی کلامی کو ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا فجر کی نماز روز پڑھیں گے, وہ نہیں پڑھتے. زبانی کلامی کو ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا صلہ رحمی کریں گے کیونکہ آپ نے کہا ہے تو رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتے ہیں. زبانی کلامی کی اگر بات کریں گے تو مولا ہم نے تو کہا تھا کہ ہم جو ہے غریب مومنین کی مدد کریں گے, وہ تو وعدہ کیا اور وہ تو توڑ دیا, اب وہ تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وعدے تو ڈھیر ہیں جو ہم نے کیے ہوئے اور جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں, لیکن نہیں ہوتے. بات زبانی کلام کی لیے بات ہے کہ انسان پانی میں کتنا اور کتنا عمل میں اترتا ہے اس کی بات ہے. ٹھیک ہے, مولا نے کہا جاؤ تندور میں بیٹھو. اس نے کہا مولا میرا گھر بار, میرے بیوی بچے, اور یہ ساری جو ہے وہ باتیں بیان ہونے لگی. ایک وقت آیا کہ مولا کی بارگاہ میں ہارون مکی جاتی ہے. ہارون مکی مولا کا چہیتا صحابی ہے اور با معرفت صحابی ہے. جیسے ہارون مکی ہے, مولا نے کہا ہارون سلام دعا بھی نہیں, ہارون جاؤ تندور میں بیٹھو. ہارون اٹھے جا کے تندور میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد مولا نے اسی سے باتیں شروع کر دی. فلاں تمہارا رشتہ دار کیسا ہے جو تمہارے علاقے میں رہتا ہے؟ اب مولا وہ جل رہا ہوگا, ابھی اس کی ہڈیاں جل رہی ہوں گی, مولا وہ مر جائے گا. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر آیا اور جو ہے وہ دیکھا کہ جو ہے وہ ہارون ایک روایت کے مطابق بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک روایت کے مطابق ہارون کے لبوں پر جو ہے وہ مسکراہٹ ہے اور آگ ان پر اثر نہیں کر رہی. اس کے بعد جو ہے وہ گویا امام نے کہا کہ جب ابراہیم کے لیے آپ جو ہے وہ گلزار بن سکتی تو فخر ابراہیم کے لیے جو ہے وہ آپ گلزار کیوں نہیں ہو سکتی, ان کے کہنے پر کیوں نہیں ہو گیا گلزار. ٹھیک ہے, تو امام نے کہا ایسے کتنے کی بتاؤ, ایسے چاہیے. اس نے کہا مولا ایسے تو 20 بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہوگا. امام نے کہا ہم اسی لیے قیام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور باہر نہیں نکلتے اور آواز نہیں اٹھا رہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہی نہیں. سر تسلیم خلق کرنا ہے. امام نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا, اس کے آگے جو ہے کوئی چو چرا نہیں. اس کا بہترین مظاہرہ ملے گا آپ کو کربلا میں, کیونکہ امام حسین نے کہا جیسے عذاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. آپ کو امام حسین کے عذاب کی جھلک نظر آئے گی اور ان میں آپ کو دیکھنے ملے گا کہ انہوں نے جیسے سر تسلیم خلق کیا ویسا کسی نے نہیں کیا. امام نے جیسا کہا انہوں نے ویسا کیا. حتیٰ کہ آپ نے روایت سنی ہے, مصائب سنتے رہتے ہیں آپ, جناب حبیب ابن مظاہر جب خیمے کے باہر سے گزر رہے تھے شب عاشور, جناب زینب کی آواز چلی گئی. جناب زینب امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہی تھی اے بھیا حسین مفہوم البیان کرو, تم نے نانا کا بھی زمانہ بھی دیکھا ہے, بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور بھیا حسن کا بھی زمانہ دیکھا ہے. اصحاب کا حال تم دیکھ چکے ہو, اصحاب چھوڑ چھوڑ کر گئے, نانا کو بھی چھوڑ دیا, بابا کو بھی چھوڑ کر چلے گئے اور بھیا حسن کا بھی دور آپ نے دیکھا ہے, انہیں بھی چھوڑ کر چلے گئے. آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان دیا ہے, آپ ایک دفعہ امتحان لے لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں. جناب حبیب بن مظاہر نے سن لیا اور جناب حبیب بن مظاہر پلٹ کر آئے اس خیمے میں جہاں پر سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور تمام اصحاب سے کہا کہ اے فوج حسین اٹھو اور میرے ساتھ چلو. تو جناب عباس فوراً اٹھے اور حبیب بن مظاہر سے کہا کہ کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آقا آپ رہنے دیں, یہ ہم غلاموں کا معاملہ ہے, ہم غلام خود دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد سارے اصحاب کو لے کر آئے جناب زینب کے خیمے کے بعد. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا سر تسلیم خم. جناب زینب سے کہا ہے علی کی بیٹی ہے, بطول زادی ہے, رسول کی نواسی, ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں اور آپ ہمارا امتحان لینا چاہتی ہیں, شاید آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے. سب نے تلوار کھینچی اور اپنی گردن پر رکھی. اگر آپ ابھی ہمیں حکم دیں تو ہم اپنی شہرت ابھی کاٹ دیں آپ کے کہنے پر, آپ جیسے حکم دیں ہم ویسا کر لیں گے, لیکن یقین جانیے ہم کل آپ کے بھائی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت جناب زینب نے کہا کہ مجھے یقین آ گیا اور اطمینان آ گیا کہ تم لوگ میرے بھائی حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. اور جناب حبیب کو اس وقت بھائی کہہ کر بلایا تھا, جناب حبیب کا یہ مطلب. اور پھر جب روز عاشور نمودار ہوا تو آپ جانتے ہیں روایت ہے کہ جو دشمن فوج تھی انہوں نے کہا کہ اصحاب حسینی کے جذبے کو دیکھ کر کہ انہوں نے ایسا لگتا تھا زرہ کے اوپر اپنے دل اڑے ہوئے. ٹھیک ہے, انہیں کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا. تیر مارتے تھے تو مسکراتے تھے, تلوار مارتے تھے تو ہنس دیتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا یہ حالت تھا. اگر کوئی قریب نہ آئے تو اپنی تلوار خود اپنے سر پر مار دیتے اور کہتے تھے آؤ میرے قریب آؤ اور ہم سے جو ہے وہ جنگ کرو. اور جب تلوار اپنے آپ کو مارتے تو ایک جملہ کہتے تھے حب الحسین اجنبی, حسین کی محبت نے ہمیں دیوانہ کر دیا, آؤ ہم پر برس پڑو, آؤ تلواروں تیروں نیزوں ہمیں آؤ اور کاٹ ڈالو. ٹھیک ہے, یہ تھا عالم اصحاب حسینی. ٹھیک ہے, تو سر تسلیم خم کرنے کی بہترین مثال ہمیں کربلا میں ملتی ہے. ایک اور صلوات ادا کریں گے مل کر آواز بلند. اسی سے پیغام میں بات کروں
जब ज़माने के इमाम का ज़हूर होगा, तो जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा तो बाज़ वक़्त हम ये समझते हैं कि बहुत आसानी हो जाएगी शुरू से ही, और जो है वो बड़ा आराम होगा, बिल्कुल आराम होगा। लेकिन जो है वो शुरू में उस दौर को उलमा ताबीर करते हैं क़यामत सुगरा से, वरना वो छोटी क़यामत होगी। ठीक है, आसान नहीं होगा मरहला कि फौरन जो है वो हम समझे कि इमाम आएंगे और जो है वो दुश्मनों के जो है वो धड़ाधड़ सर कटने लग गए और जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और जो है वो सबने तलवारें निकाली और जो है वो जंग शुरू हो गई। फौरन नहीं होगा, पहले तो जो है वो अपना इमाम लश्कर तैयार करेंगे ना कि हमारे पास कौन कौन है। ठीक है, पहले जो है वो अपनी फौज तैयार होगी, तो उसके बारे में जो है वो उलमा कहते हैं क़यामत सुगरा, वो भी छोटी क़यामत। अब यहाँ पर वो मरहला आएगा, अब देखा जाएगा कौन कौन सर तस्लीमें कम करता है। ठीक है, अब कौन कौन इमाम के आगे झुकता है, क्यों, वजह क्या है। देखिए, एक तो जब रिवायत के जुमले, जब इमाम की सदा आएगी और जो है वो लब्बैक के अगर खाने काबा की तरफ बढ़ना होगा तो उसको तीन तरह के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे कि जो बेईमान होंगे, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, और ईमान वालों में दो तरह के गिरोह होंगे। एक होंगे जो फौरन अपने कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, कदम बढ़ाएंगे और सीधा मक्का। ठीक है, उसमें भी दो तरीके के गिरोह हैं। एक होंगे जो कदम बढ़ाकर मक्का पहुंचेंगे, एक वो होंगे जो रिवायत में जुमले हैं कि बादल को जो है वो जमीन पर उड़ाएंगे और बादल पर सवार होकर पहुंचेंगे इमाम के पास। ठीक है, इस तरीके से जुमले। लेकिन एक वो होंगे जो ईमान तो रखते होंगे लेकिन वो सुस्ती से काम लेंगे। किस मामले में, अच्छा इमाम की आवाज आ गई, मक्का से इमाम का ज़हूर हो गया, चलो चलते हैं, शाम तक देखते हैं, शाम में चलते हैं, अभी थोड़ा कारोबार समेट लें, उसके बाद पहुंचेंगे इमाम के पास। ठीक है, जब वो शाम तक का या एक आध दिन का इंतजार करेंगे तो रिवायत के जुमले हैं कि उस वक्त एक और सदा गूंजेगी और वो शाम से सदा आएगी। ठीक है, शाम, मुल्क के शाम से कि इमाम का ज़हूर हुआ ही नहीं। तो जो चाहने वाले होंगे वो ये समझेंगे कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि कई लोगों ने ज़माने के इमाम होने का दावा किया लेकिन वो इमाम नहीं थे। ये भी ऐसा ही हुआ है कि इमाम ने ज़हूर नहीं किया और हमारी गलत फहमी थी कि ज़हूर हो गया, लेकिन हुआ नहीं, और वो जो है वो रह जाएंगे और इमाम की नुसरत के लिए नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहला मरहला तो ये इम्तिहान का मरहला होगा कि इमाम की आवाज़ पर लब्बैक मिलेंगे। दूसरा मरहला, जब इमाम के पास पहुंचेंगे ना तो इमाम जो है वो ऐसे तो कबूल करेंगे, माले हराम है तुम्हारे पास, हलाल से भी कमाया, हराम से भी कमाया, तो ये हराम छोड़ो, पहले ये हराम जितना है जिसका हक बनता है उसको देगा। ठीक है, हत्ता कि मैंने आपके सामने वाक़या पढ़ा था, वाक़या का वक्त नहीं रहा वरना मैं तकरार कर देता उसको। हत्ता कि कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जिनको कहा जाएगा कि जाओ अपनी ज़ौजा को तलाक देकर आओ, माना क्यों, वरना तुम्हें पता नहीं था कि वो तुम्हारी रज़ाई बहन है। सही, तुम्हें पता नहीं था, तुम इल्म नहीं करते थे, लेकिन रज़ाई बहन से निकाह करना रहा, तुम नहीं जानते थे, हम तुम्हें बता रहे क्योंकि हम इल्म गैब जानते हैं, जाओ तलाक देकर आओ, निकाह नहीं हो सकता, जाओ देकर आओ। फिर तुमने इतनी बड़ी इमारत जो खड़ी की है, तुमने इतनी बड़ी जो अपनी जायदाद बनाई है, उसमें एक ईंट गज़बी लगी हुई है। सही है, बिलफर्ज उसका खुम्स नहीं दिया था, या बिलफर्ज जो है वो तुमने बहन की मीरास जो है वो नहीं की थी और तुमने जो है वो उस पैसों से जो है वो बिल्डिंग बना ली, एक ईंट गज़बी, जाओ पूरी इमारत को गिरा दी। सब असली में कम तो करना पड़ेगा, गिरानी तो पड़ेगी इमारत। हत्ता के उलमा ये कहते हैं अगर बिलफर्ज कोई दूसरे शख्स को, बहन को राजी भी कर लेना, ये तेरा हक था, मैंने जो है वो ले लिया था, लेकिन राजी हो जाए ताकि इमाम जो है वो इमारत गिराने का ना कहे। अगर वो राजी हो भी जाए, उलमा कहते हैं चूंकि गज़बी ईंट लगी थी, गिरेगी तो सही इमारत, टूटेगी तो सही, उस एक ईंट को निकालो गज़बी जो है, इस ईंट के साथ खड़ी नहीं रहेगी इमारत। सही है, तो कई ऐसे मामला होंगे जिसमें कई ऐसे अफराद होंगे जो इमाम ज़माना को बढ़कर कहेंगे यब्न ज़हरा इरजिउ ला हाजत लना, ए ज़हरा के बेटे वापस जाइए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। रिवायत के जुमले बता रहा हूँ, वापस पलटिए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी कोई हाजत नहीं है, आप वापस चले जाएं, हम जैसे बगैर आपकी ज़िंदगी गुजारते वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते। नौज़ुबिल्लाह, इमाम को ये जवाब आ जाए। ठीक है, अल मुसल्लिमूना लिअम्रिना, इमाम के आगे सर तस्लीम खम कर देना, जैसा इमाम ने कहा वैसा। अब मैं आपको सर तस्लीम खम की एक मिसाल दे देता हूँ कि कैसा होना चाहिए, हर्फ आखिर क्या होता है। इमाम का एक साहबी जिसका नाम है अब्दुल्लाह इब्न अबी याफूर, इमाम का बाज़ रिवायतों के मुताबिक गुलाम है, इमाम के पास आया और इमाम को आकर कहते हैं मौला, अनार पड़ा था इमाम के सामने, कहते हैं मौला अगर ये अनार इसके आप दो टुकड़े कर दे मेरे सामने, इसको भी काट दें, और मौला आप कहें हादा हलाल व हादा हराम, आप मुझे कहें कि ये वाला जो टुकड़ा है ये हलाल है और ये वाला जो टुकड़ा है ये हराम है, आप अगर कहें तो मौला मैं हालांकि देख चुका हूँ कि ये अनार एक ही है, इसी अनार का हिस्सा है, ये अनार एक ही बाग से आया, एक ही दरख्त से उतरा है, और जो है वो अनार जो है वो ना नजस था, ना जो है वो किसी तरीके से हराम हुआ है, लेकिन आपके पास जब पहुंचा आपने इसको दो टुकड़े किया और आपने कहा कि एक हिस्सा हलाल है और एक हिस्सा हराम, हालांकि आपने मेरे सामने काटा है, मैं जानता हूँ सर, लेकिन मौला अगर आपने कह दिया तो मैं कहूंगा और गवाही दूंगा कि ये वाला हलाल है और ये वाला हराम, मैं कहूंगा। उसके बाद इमाम ने कहा रहमत अल्लाह, हाँ यही मारिफत है, अल्लाह तुझ पर रहमत नाज़िल फरमाए, जो हमने कह दी बस वही बात जो है वो हर पे आती है। ठीक है, अगर हमने कह दिया आधा हलाल है और हमने कह दिया आधा हराम है तो फिर वैसा ही होगा, हालांकि तुम समझते रहो कि आधा दूसरा भी हलाल है क्योंकि एक ही तो अनार है। ठीक है, लेकिन जब हमने कह दिया तो वही हर पे आकर इमाम ने कहा रहमत अल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत नाज़िल करे। ठीक है, लिहाजा सामीन मोहतरम, इस ग़ैबत के दौर में इंसान को पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान तक़वे का दामन थामे और तक़वा इलाही को अपनाए,
ورنہ اگر تقویٰ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے یہی گناہ امام کی نصرت سے روک دیں اور سر تسلیم خم ہونے سے روک دیں. ٹھیک ہے. دوسرا، انسان فضائل اہل بیت کو سن کر اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سن کر اپنی معرفت کو اتنا بڑھائے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو کہہ دیا اس پر جان نثار کرنے کی جو ہے وہ ہمارے اندر صدت ہو اور طاقت ہو. ایک دفعہ صلوات علیہ کریں تو آواز بلند أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مل کر 3 دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کتنے پر ہے؟ 9 پر ہوتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد المرسلين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة وسادة وقادة بهم تولوا ومن أعدائهم تبرأ. اللهم إني رضيت بهم أئمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.